کبھی کہتی ہیں کہ میری ساس ایسے کھانا بناتی تھیں، ویسے کپڑے سیتی تھیں، ویسے یہ کرتی تھیں، ویسے کرتی تھیں، وہ کرتی تھیں۔ حد ہے یار، میں تو تنگ آ گئی ہوں یہ سن کر، ماریا نے ناگواری سے کہا۔ دراصل اسے احساس کمتری کہتے ہیں۔ تمہاری ساس کو ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے قابلیت اور سلیقے سے انہیں مات نہ دے دو، اس لیے وہ اپنی ساس کے قصے سنا کر تمہیں ذہنی طور پر متاثر کر کمزور کرنا چاہ رہی ہیں۔ ہیرا نے تجزیہ پیش کیا تو ماریا ٹھٹک کر رک گئی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، تم بہت ذہین ہو ہیرا، ماریا نے متاثر لہجے میں کہا۔ ہاں وہ تو میں ہوں، ہیرا نے فخریہ انداز میں کہا۔ دراصل میری ساس کو بھی میں کی بیماری تھی، وہ تو خیر اپنی تعریف میں ہی زمین و آسمان ایک کر دیتی تھی، تمہاری ساس تو پھر بھی اپنی ساس کی تعریف کرتی ہیں، ہیرا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو ماریا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو اور کیا، اس دن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ فاروق کو چاکلیٹ کیک پسند نہیں ہے، مگر فاروق نے تو اتنے شوق سے چاکلیٹ کیک کھایا۔ اور ماریا کی بات ایک دم ادھوری رہ گئی جب اس نے فاروق کو کمرے کے وسط میں کھڑا دیکھا۔ ماریا بوکھلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ ماریا نے فون بند کرتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ جب تم میری ماں کی تعریف کر رہی تھی، فاروق نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تو بس، ماریا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فاروق کو کیا کہے۔ تم ایک بات نہیں جانتی، فاروق نے ٹائی کی نوٹ کھولتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ماریا نے پریشان نگاہوں سے شوہر کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس دن جب تم کباب فرائی کرنے گئی تھی تو اماں نے مجھے نرمی سے سمجھایا تھا کہ میں تمہاری خوشی کا احساس کرتے ہوئے چاکلیٹ کیک چپ چاپ کھا لوں، فاروق نے سرد لہجے میں کہا تو ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اچھا، آپ کی اماں اتنی اچھی اور عظیم ہیں تو پھر وہ مجھے آزادی سے جینے کیوں نہیں دیتی؟ ماریا نے جان بوجھ کر بات کو بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ فاروق کے سامنے اپنی منفی سوچ عیاں ہو جانے پر شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اگر ہمارا رشتہ آج اتنے آرام اور سکون سے گزر رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ ہاتھ میری ماں کی تربیت اور کوشش کا ہے، فاروق نے کہا تو ماریا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو کیا میری ماں نے اچھی تربیت نہیں کی؟ ماریا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ میں کسی کے والدین کی تربیت پر انگلی اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے کہ میری ماں کی تربیت ہے۔ فاروق کے لہجے میں واضح کاٹ تھی۔ ماریا سمجھ کر سلگ گئی تھی۔ میں آپ کی امی کی روک ٹوک سے تنگ آ گئی ہوں، وہ مجھے میری مرضی اور پسند سے کچھ نہیں کرنے دیتی، ہر بات اور ہر چیز میں اپنی ماضی کا حوالہ دیتی ہیں۔ ان کا وقت گزر گیا ہے، وہ شاید یہ بات نہیں سمجھ رہی ہیں، ماریا نے تھک ہار کر کہا تو فاروق گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جن سے محبت ہو، جن کے ساتھ عمر کا ایک حصہ گزرا ہو، ان کے جانے کے بعد انہیں کسی نہ کسی حوالے سے محبت سے یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کا محبت اور اچھے لفظوں میں یاد کرنا اس کی قبر میں روشنی کے کئی چراغ جلا دیتا ہے، فاروق نے مدھم لہجے میں کہا تو ماریا حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کس کے مرنے کی بات ہو رہی ہے؟ ماریا نے الجھ کر پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، اماں کی مدھم آواز پر ماریا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اماں چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میرا اور میری مرحومہ ساس کا رشتہ ایسا ہی تھا جیسے زیادہ تر ساس بہو کا ہوتا ہے، یعنی ترش زیادہ اور میٹھا کم۔ میری ساس بھی روایتی ساس کی طرح تھی، انہیں اپنی دونوں بہوؤں سے بہت شکایتیں تھیں، جیسے ہمیں اپنی ساس سے بہت زیادہ شکایتیں تھیں۔ شکوے شکایت کا یہ سلسلہ ان کی آخری سانس تک چلا، مگر جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو ان کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد مجھے ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات یاد آنے لگی۔ وہ اس بات پر خوش ہوتی تھیں، اس بات پر ہنستی تھیں، اس بات پر ہمدردی کی تھی، اس بات پر شاباشتی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مرتا وہ ہے جسے ہم بھلا دیتے ہیں، پھر چاہے وہ زندہ ہو۔ کسی مرے ہوئے کو محبت سے یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا، نہ صرف اسے ہمارے احساس میں زندہ رکھتا ہے بلکہ اس کی آخرت کو بھی آسان بناتا ہے۔
جہاں ہر اچھے اور برے عمل کی اہمیت دنیا سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ بس جب یہ سوچا کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد ایسی ہی کسی چھوٹی یا بڑی نیکی کا انتظار رہے گا، تو تب سے ہی میں اپنی ساس کو بہت اچھے اور پیارے لفظوں میں یاد کرتی ہوں۔ اماں نے دھیمے لہجے میں کہا تو ماریا نے شرمندگی سے جھکا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اماں، آج آپ کے ایک چھوٹے اور معمولی سے عمل نے مجھے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، ماریا نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دنیا سے جانے والوں کو کسی نہ کسی اچھے عمل یا حوالے سے ضروری یاد رکھا کریں۔ میں نے نیکی کا یہ چراغ اپنی ساس سے جلانا سیکھا تھا، اور آج ان کے جانے کے بعد بھی اس چراغ کی روشنی سے کئی زندگیاں روشن ہو کر سنور گئی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ بھی نیکی کے ایسے ہی کسی چراغ سے دوسروں کی ابدی زندگی کو روشن کر سکیں۔